عمل پیرا نہ ہو تو پھر وہ محب کہے گا۔ مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو وہاں ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو آقا کریم نے روک کے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام گزر گئے، کچھ کہا نہیں، لیکن کسی نے اس انصاری صحابی کو بتایا کہ حضور تیرے مکان کو دیکھا، گلی سے گزرے تھے تو حضور کے چہرے پہ پسندیدگی کے آثار دکھائی نہیں دیے، شاید حضور نے تیرے مکان کو پسند نہیں کیا۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں بالکل میں نے یہ منظر دیکھا۔ تو اس نے کدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزران ہوا تو ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا۔ تو آقا کریم نے سے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان دیکھا تھا اور آج ملبے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، عقیقے سے لے کے ولیمے تک دیکھیں، نجی زندگی سے لے کے امور سیاست تک دیکھیں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ ہم بھولے بنے اور خود فریبی کا شکار ہوں اور تجاہل عارفانہ کریں تو الگ بات ہے۔ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں، کاروبار میں کیا حضور کو پسند نہیں، نجی زندگی میں حضور کو کیا پسند نہیں، ہمیں اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اس نے کہا حضور میں نے اس لیے گرا دیا، سنا تھا آپ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ میرے حضور کے ساتھ محبت کا ایک انداز و رخ ہے۔ تو ہم ذرا اپنے آپ کو یہاں کھڑا کر کے دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اقبال نے کہا تھا ملا سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ۔ سارے فتوے مولویوں سے نہیں لیے جاتے، کوئی دل سے بھی فتویٰ لیا جاتا۔ میں اور آپ اپنے آپ کو کھڑا کر کے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ سے سوال کریں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، تو اندر چیخے گا کہ یہ بھی حضور کو پسند نہیں، یہ بھی حضور کو پسند نہیں۔ اور پھر بھی اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہیں تو پھر ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے تو پھر اس کا رونا کاہے کا۔ جب ہم امتحان ہی نہیں پورا دیتے اور پھر ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ہی تیار نہیں ہیں تو پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ بھیا پھر اس کا تو لازمی نتیجہ ہے۔ اقبال نے جب وہ کہا کہ کافر کو حور و قصور دی اور مومن کو فقط وعدہ حور دیا تو اس کے جواب میں کہا کہ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ کافروں نے آئین اور ضابطے مسلمانوں والے اپنائے تو ان کو پھر دنیاوی دولتیں دے دی گئی، دنیاوی دولتیں ان کا حصہ تھا، دے دی گئی، لیکن وہ مسلم آئی بنے اور کہا تم میں کوئی حوروں کا چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طول تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ تم سچی طلب لے کر تو آؤ، تم گھوم بھرک تو کر کے آؤ، پھر تمہیں اگر جو ہے وہ اس کا نتیجہ نہ ملا تو پھر بات کرنا۔ جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ تلخ ہو گیا، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے۔ اقبال رب سے شکوہ گناہ ہے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں۔ ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا تلخ لہجہ تھا۔ اب اس کا جواب سنیں، اب جواب ادھر سے آ رہا ہے، صرف صیغہ بدلتا ہے، لفظ وہی ہے۔ اب جواب آیا صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آباء تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تار کے قرآن۔ ہماری پستی، ذلت، رسوائی، نکبت ہماری دین بیزاری اور دین دوری کا نتیجہ ہے، قرآن کو چھوڑ دینے کا نتیجہ ہے۔ آج بھی اگر اس کتاب کو ہم پکڑ لیں عزت پا جائیں۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے رب کا وعدہ ہے۔ کافر میرے لگتے کیا ہیں؟
عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، لیکن شرط ہے مومن بھی تو بن کے دکھاؤ۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی اونچے ہوگے، تاج تمہارے سروں پہ رکھا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔ تم نکھٹو اور اپنی خواہشات کے غلام بن کے اپنی مرضی کی زندگی گزارو، اور الطاف پہم وہ طلب کرو جو بدر اور احد کے شرکاء کو عطا کیے گئے۔ تو یہ ایسا نہیں ہوگا، تمہیں محنت کرنا ہوگی، میدان عمل میں اترنا ہوگا، پھر دیکھنا کہ ہم کس طرح الطاف تمہارے اوپر نازل کرتے ہیں اور کرم نوازیاں اترتی ہیں تمہارے اوپر۔ تم جھولی تو پھیلاؤ، تم دامن تو پھیلاؤ، تم طلب کے ہاتھ تو دراز کرو، پھر دیکھنا ہماری رحمتیں تمہارے اوپر کیسے نازل ہو۔ تم تو 1 ارب 60 کروڑ ہو دنیا کے اوپر، وہ تو صرف 313 تھے۔ ہم نے کیسے ان کو عزتوں کی مسندوں پہ بٹھایا، ان کی تھاک بٹھا دی۔ اس دن کو میرے رب نے بھی یوم فرقان کہہ کے پکارا، لیکن وہ بھی تو سب کو چھوڑ کے آگے تھے۔ وہ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 تلواریں، اور جن کے پاس تلواریں نہیں تھیں انہوں نے کھجوروں کے ڈنڈے توڑ لیے۔ یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے۔ کیسے رنگ تھے، کیسا جمال تھا ان کا، کیسا جذبہ تھا۔ ان کے جذبوں کو دیکھ کر کے ہی میرے حضور نے کہا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا۔ مالک اس دھرتی پر تیرے نام لینے والے یہی لوگ ہیں، اگر یہ نہ رہے قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کرے گا۔ تو انہوں نے اپنا آپ پیش کیا نا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اور ہم جو بدر اور احد کے شرکاء پر کرم نوازی ہوئی وہ طلب کرتے ہیں، اترے فرشتے ہماری مدد کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلیں اترے، لیکن آج ابابیلیں اترے تو ہمیں کنکر مارے گی۔ تم 1 ارب 40 کروڑ ہو، اور 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو، 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو، اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو۔ تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہم، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی ہے، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور جو لوگ جاگنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور جو شعور اور احساس زیاں جن کے اندر نہ ہو، ان قوموں کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس وقت امت مسلمہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ باقی رہی بات اللہ کے محبوب کی عظمتوں کی، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ محبوب کی عظمتوں کو کوئی نہیں گھٹا سکتا۔ یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج کل بھی میرے محبوب کے سر پہ تھا، آج بھی حضور کے سر پہ ہے۔ چاند کی طرف منہ کر کے پورا فرانس بھی تھوکنے لگ جائے تو ان کا تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ کے گرے گا۔ چاند کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام نیچا نہیں ہوگا، ان کے تذکرے اونچے ہی رہیں گے، ان کے نام کے پھریرے لہراتے رہیں گے، ان کے ذکر کا باقپن رہے گا، گلی گلی ان کے نام کا چراغاں رہے گا۔ ان کی عظمتوں کو نہ گھٹایا جا سکتا، نہ ان کی عظمتیں گھٹ سکتی ہیں، اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ امتحان ہمارا ہے، یہ آزمائش ہماری ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ صاحب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، ان کا صریح واضح حکم تو حکم رہا، محبت اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ محبوب کی منشا کیا ہے، تو محب اس پہ بھی قربان ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے تو ایک صاحب آئے، غالباً وہ بحرین سے آئے تھے، تو انہوں نے حضور کو آ کے سلام کیا، تو آقا نے رخ پھیر لیا، تو وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسے ہوا ہے، تو جدھر حضور نے رخ پھیرا تو وہ ادھر سے جا کے حضور کو سلام کرتے ہیں، تو آقا نے پھر رخ پھیر لیا۔ وہ سمجھ گئے کہ کوئی ناراضگی، لیکن انہیں یہ نہیں سمجھ تھی کہ ناراضگی کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے حضور کی قربت میں بیٹھنے والے اصحاب سے پوچھا کہ آج یہ واقعہ ہوا ہے، اور حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، حضور شاید ناراض ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ناراضگی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے تھوڑا سا غور کیا، کہا ہاں یہ تو نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے،
اور آقا کریم اس کو مردوں کے لیے منع کر چکے، ان الذهب والفضة حرام لذکور امتی، سونا چاندی میری امت کے مردوں کے لیے حرام کیا گیا۔ 4.5 ماشے سے کم وزن کی ایک انگوٹھی جائز رکھی گئی ہے، اور سونا تو بالکل منع کر دیا گیا، اور یہ گناہ بے لذت ہے، گناہ بھی ہو رہا ہے اور لذت بھی کوئی نہیں، فائدہ بھی کوئی نہیں۔ اور پھر حضور نے اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دیا، یہ جہنم کی آگ کا انگارہ ہے، تو تم نے یہ پہن رکھی ہے تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو۔ تم نے کہا مجھے تو پتہ نہیں تھا، خیر آگے بڑھے اور انگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور شاید آپ کی ناراضگی کا سبب یہ ہو، تو آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی یوں پھینک دی ایک طرف، ناراضگی کی وجہ یہی تھی، ختم ہو گئی۔ بیٹھ گئے، مجلس شروع ہوئی، گفتگو چلتی رہی، حضور علیہ السلام اپنے نور نور کلمات رحمت سے نوازتے رہے۔ خیر مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس ہوئے تو کسی نے توجہ دلائی، وہ انگوٹھی اٹھا لو، تم تو نہیں پہن سکتے شرعاً، لیکن تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، قیمتی دھات ہے، اٹھا لو۔ تو صحابی نے کیا جواب دیا سنیے، اور ذرا اپنے آپ کو اس جگہ پہ ایک لمحے کے لیے کھڑا کریے۔ تو حضور نے جو انگوٹھی پھینکی تھی تو کہا کسی صحابی نے اب وہ اٹھا لو، تمہاری بیوی پہن لے گی، قیمتی دھات ہے، تمہاری ملک ہے۔ تو اس نے کیا کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا اللہ کی قسم پڑی رہے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا، جس کو میرے حضور نے پھینک دیا اس کو میں کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔ ہم پھر اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کھڑا کر کے دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ میں اپنے اندر اتروں، آپ اپنے اندر اتریں، اپنی عادات میں دیکھیں، ہم نے کوئی ایسی عادت تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اپنے دوستوں، اپنے رویوں، اپنے طرز زندگی، اپنے انداز معاشرت، اپنی رسوم و رواج، سب پر غور کریں، ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جس کو حضور نے پھینک دیا ہو۔ اور اگر ایسی چیزیں ہم نے اٹھا دی ہیں، اٹھا رکھی ہیں جو حضور نے پھینک دی ہیں، تو پھر کہیں کہ حضور کی رحمت نہیں برستی ہمارے اوپر، تو پھر یہ حق ہمیں نہیں ہے بات کرنے۔ اس نے کہا پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکھراج ہے، نیلم ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں نہیں اٹھاؤں گا، وقد طرحہ رسول اللہ، اس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو جس کو حضور پھینک دیں وہ ہم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ تو میں اور آپ اپنی زندگیوں پہ غور کریں، اپنے شب و روز پہ غور کریں، کوئی ایسی چیز تو ہماری زندگی کا لازمہ نہیں ہے جس سے حضور نے نفرت کی۔ ہماری زندگی میں کہیں کسی جگہ کوئی سود تو نہیں ہے جس کو سود کا 1 درہم والدہ سے، میں کتنے سخت لفظ بولوں، والدہ سے بدکاری کرنے کے مترادف سود کا 1 درہم، کیا ہماری زندگی میں یہ تو نہیں ہے؟ میرے حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ تیسرا سوال حضور سے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے بات، یہ طے شدہ عمل ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں ہے؟ اگر ہماری زندگی کے کسی گوشے میں جھوٹ ہے، چاہے مزاح سے ہی ہے، چاہے ویسے ہی کسی کا دل بہلانے کے لیے ہی ہے، تو ہم دیکھیں کہ ہم کھڑے ہیں۔ آج تاجر تو کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر سودا نہیں بکتا۔ اچھا، یہ عجیب کہانی ہے کہ سودا نہیں بکتا جھوٹ کے بغیر۔ ہم نے جھوٹ کو زندگی کا جزو لا ینفک بنا لیا، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کو رحمت کے فرشتے محسوس کرتے ہیں اور اس سے میلوں دور ہٹ جاتے ہیں، اور جو سویر سے شام تک جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے گرد اطراف میں رحمت کے فرشتے ہو سکتے ہیں؟ نحوستے ہوں گی نا۔ پھر وہ کہے گا کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں، کسی نے جادو کر دیا ہے، کسی کا سایہ ہو گیا ہے، ٹونا کر دیا، پھر بھاگے گا باپوں کے پاس، اور وہ تو بیٹھے اسی کام کے لیے، وہ گاہک آئے، وہ کہیں گے تو وقت پہ آ گیا، اگر وقت پہ نہ آتا تو یہ تعویذ چل جانے تھے، یہ سایہ ایسا اثر انداز ہونا تھا کہ پھر تیرا کچھ ککھ رہنا ہی نہیں تھا۔
پھر اس کو نذرانہ بھی دینا پڑتا ہے، ہر اتوار جا کے چوکی بھی بھرنی پڑتی ہے، اور